ماشاءاللہ جناب، آپ نے بہت ہی بہترین احادیث مبارکہ، یقیناً تمام ہی بہترین ہے، بہت ہی زبردست، ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، آپ نے بیان فرمائی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی جب یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ جس کے اندر نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق ان کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو انسان اس کی پھر بھی قدر نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی، نہ ہی ادا کرے گی، ہرگز ادا نہیں کرے گی، اور نہ ہی ان سے کسی طرح کا بھی کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ لیکن آج اگر یہ مہینہ ہمیں ملا ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن وہ روز ہوگا کہ جس دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، لیکن افسوس کہ اس کو نیکی دینے کے لیے کوئی بھی اس دن حاضر نہ ہوگا۔ دوسرا سوال جناب مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ روزہ کیا ہے، فلسفہ روزہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ مومنین کا کوئی کام بھی بے معنی نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ روزے کے فوائد کیا ہے، ان کا روزے کا مقصد کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی مومن کو افطاری کرواتا ہے تو اس افطاری کروانے والے کو کیا اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو ہے یہ سب سے پہلے تو انسان کو تقوی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر یقین سکھاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کی جائے تو یوں سمجھا جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسے نہ ہو تو پھر کم از کم بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ روزے کے اندر یہ ایک عین یقین پایا جاتا ہے کہ بند کمرے کے اندر پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، اور اکیلا ہے بندہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کس لیے؟ کہ اس کا یقین کامل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح تم اس مہینے کے اندر اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانتے ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم اس کے سامنے ہیں، اسی طرح ہمیں پوری زندگی کے اندر ایسے ہی یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں زندگی ایسی ہی بسر کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے اس میں کچھ سادی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان کی اصلاح انسانیت کی اصلاح ہے۔ ایک شخص کو بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنے بچوں، گھر والوں، برادری والوں کے اندر کوشش کر کے اصلاح کرتا ہے، تو یہ آگے سے آگے چلتا جاتا ہے کام۔ تو یہ انسانیت کی اصلاح ہے۔ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین بندے کو سکھاتی ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نماز پڑھنے والے کو، حج کرنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن روزے دار وہ خوش قسمت شخص ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی باقی اعمال سے اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ خود بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ ایک خوش قسمتی ہے روزے دار کی۔ اور روزہ جو ہے یہ کامل تب ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ یہ ایک ڈھال ہے بندے کے سامنے، ڈھال ہے، جنگ میں ڈھال جیسے ہوتی ہے، تو یہ بندے کو جہنم سے کی آگ سے، عذاب الہی سے بندے کو بچاتا ہے روزہ۔ لیکن جب بندہ اس کو پھاڑ دیتا ہے ڈھال کو تو پھر نہیں بچاتی۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صبح سے لے کر شام تک صرف کھانے پینے سے روکا رہنا، یا صرف
کھانا پینا سے روک کر کہنا کہ میرا روزہ ہے، بلکہ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو تب بھی وہ رزق حلال ہو، افطار کر رہے ہیں وہ بھی رزق حلال ہو، اور روزے کے تقاضے یہ ہیں کہ جیسے منہ کا روزہ ہے اس طرح تمام اعضاء کا روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اگر اس کے مطابق روزہ رکھا جائے گا تو یہ حقیقت کے طور پر جو اصل روزہ ہے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے وہ روزہ کہلائے گا۔ بہرحال روزہ جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن ایک ہمارے سامنے آج کے دور میں ہر بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو بھئی روزہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، اس لیے کہ روزے کے اندر صحت ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، آج صحت مند بندہ وہ جہاں پر اسٹیشن پر، اڈوں پر، وہاں پر پردے لگے ہوں گے اور وہاں جا کے وہ روٹیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی واقف بندہ مل جائے، اور بھائی جان تم کہاں؟ او جی صبح معدے میں درد ہو گئی تھی اور جو ہے نا وہ بھائی درد ہو گئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس تو جہاں روٹیاں کھا رہے ہو۔ تو صحت اگر چاہتے ہو، بیماری ہے بھی تو روزہ۔ آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے بہت ساری بیماریوں کی شفا کے لیے شفا ہے، اور فاسد مادے جو بندے کے اندر بنتے ہیں بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خارج ہو جاتے ہیں، دوبارہ نہیں بنتے۔ کئی بیماریاں جو ہے ان کی نشاندہی ہوئی ہے کہ روزے کے ساتھ جو ہے وہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو شفا عطا فرما۔ تو یہ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا شفا، تو واقعی یہ شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کی عظمت یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے روزے دار کی عظمت کا، کہ آج ہم سوسائٹی کے اندر جب بیٹھتے ہیں نا تو کسی کے منہ سے بو آتی ہو نا تو دوست اس کو سامنے بیٹھنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار منہ پرے کر یا جا دھو کے آ۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے شخص کی جگہ نہیں ہوتی، کیوں کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھوکا رہنے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے تو اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو منہ کی بو ہے نا بھوکا رہنے کی وجہ سے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا منہ سونگتا رہے، لیکن شان بیان کر رہا ہے کہ جو میری رضا کے لیے، میری اطاعت میں، میرے رسول کی اطاعت میں جو بھوکا رہتا ہے اس کی یہ شان ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے اس کے اندر کئی اس کے اجزاء ہیں، افطاری بھی ہے، اور افطاری کے وقت جب دعا ہوتی ہے تو کئی گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سحری ہوتی ہے۔ تو سحری کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ سحری سنت ہے۔ اکثر دوست یہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ ہم سو گئے تھے اور صبح اٹھے تو ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں؟ روزہ تو ہو جاتا ہے، سحری کی برکات اپنی جگہ ہے۔ تو یہ اجزاء ہیں اس روزے کے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ دیکھیں نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، تلاوت کوئی کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ روزہ ایسی چیز ہے یا اس خالق کو پتا ہے یا خالق کے بندے کو پتا ہے کہ روزہ ہے، ایسی پوشیدہ یہ کیا ہے عبادت ہے۔ تو ریا کا بالکل اس کے اندر بالکل شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ریاکاری۔ اس لیے اس عبادت کا بڑی عظیم عبادت ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطاری کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ اس کو
حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ جنت میں جانے تک پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ تو یہ بڑا عظیم کام ہے، لیکن اس میں عرض کروں گا، یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے ایسی دولت جو کہ جس کے اندر شبہ ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کو افطاری پہ لگا دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پاک کو اس کی طرف جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے نا، کہ اللہ کو تو پتہ ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حلال رزق کے ساتھ جو افطاری کرائے گا اجر بھی اسے ہی ملے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں افطاریاں جو کرائی جاتی ہیں، اکثر آپ دیکھیں تو اس میں امراء کو بلایا جاتا ہے، اس میں بڑے بڑے جو دنیا دار لوگ ہیں انہیں بلایا جاتا ہے، غرباء کو نہیں بلایا جاتا۔ اگر کوئی غریب بیچارہ وہاں جا پڑھ کے تو کہتے بابا معاف کر جا، بھئی بابا مانگنے کے لیے تو نہیں آیا نا، آپ نے افطاری جب کرائی ہے تو افطاری کے لیے آیا ہے، یہ اگر غریب کے منہ سے دعا نکلے گی آپ کے بچوں کی بھی خیر ہوگی۔ لیکن ہماری چونکہ وہ افطاری جو ہے وہ تعلقات کے لیے ہوتی ہے، افطاریوں میں بھی ہم اپنے تعلقات جو ہے ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں بھئی بڑا تعلق ہے اس کا، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ تو خدا را افطاری آپ خرچ بھی کر رہے ہیں، آپ پیسے لگا بھی رہے ہیں، تو کوشش کریں اگر آپ ان غرباء کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، الگ ان کے لیے انتظام کر دیں، ان کے لیے الگ ٹیبل اور ٹینٹ لگا دیں، وہاں وہ آ کر افطاری کریں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو تمہارے امراء ہمارے آتے ہیں ان کے اندر تو دعا کا کنسپٹ بھی نہیں ہے، ادھر سے بس روزہ افطار ہوا اور فوراً جیسے جنگ کی طرف بندہ بھاگتا ہے تو بھاگ پڑے گا، لیکن وہ غریب دعا کرے گا، اس نے روزہ رکھا ہے وہ دعا کرے گا اور دعا کرے گا، تیرے مال و جان کی بھی خیر ہوگی، تیرے بچوں کی بھی خیر ہوگی۔ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی افطاریاں کراتے ہو مہربانی کر کے غرباء کو شامل کیا کرو تاکہ آپ کے لیے حقیقی وہ دعا کریں اور اللہ بھی راضی ہو جائے، اور جو اصل منشا ہے اور جو اصل مقصد ہے افطاری کا وہ بھی ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ غریب ایک بڑی محبت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، امیر لوگ بھی اللہ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ، اور کئی لوگ ہیں ایسے خلوص نیت والے، لیکن میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس سے محروم ہے، آپ خرچ بھی کرتے ہیں تو کم از کم آپ کا پیسہ لگایا ہوا کسی کام آئے، جب غریب بندہ دعا کرے گا، جب وہ افطاری کرے گا، افطاری کے وقت دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 فرحتیں عطا فرماتا ہے، ایک فرحت اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے خوشی، اور ایک جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو یہ ایک عظیم وقت ہوتا ہے جس کے وقت دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔